عزیزان گرامی، یہ انسان کمال حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوا، زندگیاں کمال کے لیے ہیں، اور انسان اگر نیت خالص ہو تو اس کمال کے راستے پہ بہت تیزی سے آگے بڑھتا، اور اگر نیت خالص نہ ہو تو انسان اس کمال کے راستے پہ رک جاتا۔ یہ کمال کیسے حاصل ہوتا؟ میں ایک واقعہ یہاں پہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا چاہیں گے۔ عزیزان گرامی، بعض اوقات ہماری نیتیں کیسی ہیں، ان نیتوں کو اگر انسان خالص کر لے۔ بہت ایک بزرگ عالم دین، ان کا سوشل میڈیا پہ ایک واقعہ چل رہا تھا کہ ایران میں سفر کر رہے تھے تو ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ کو پتا گرمیوں میں بہت سخت گرمی ہوتی ہے ایران میں، تو موٹر وے پہ سفر کر رہے تھے، ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی آدمی جو موٹر وے کے ساتھ ساتھ زمینیں ہیں ان میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اول وقت۔ انہوں نے کہا ڈرائیور سے گاڑی روکو، مجھے سے بات کرنا۔ کہا نہیں، موٹر وے میں نہیں روک سکتا۔ کہا نہیں، روکو، جیسے بھی گاڑی روکو۔ گاڑی رکوائی، بڑی مصیبتوں سے نیچے اترے، پوچھا، اس کی نماز ختم ہوئی۔ کہا کیا بات ہے، یہ تم اول وقت نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا میں نے اول وقت نماز پڑھنا اپنی بکریوں اور اپنی بھیڑوں سے سیکھا، میں بکریاں چلاتا ہوں۔ کہا بکریوں سے بھیڑوں سے کیسے تم نے سیکھا؟ کہا میں جب شام کا وقت ہوتا ہے نا تو بس ایک سیٹی بجاتا ہوں، ساری بکریاں آ جاتی ہیں۔ نہیں ہے کہ میری ایک آواز پہ میری ساری بکریاں آ جاتی ہیں۔ کبھی کوئی بکری یہ نہیں کہتی آج تو میں نے صحیح طرح سے گھاس ہی نہیں چری، کوئی مجھ سے لڑتی نہیں کہ آج تو میں نے پانی نہیں پیا تھا، آج تو دھوپ بہت زیادہ تھی، کوئی نہیں، میرے نہ بھیڑ بکریوں میں سے کوئی میرے ساتھ کبھی لڑتا نہیں ہے۔ ان سب کو پتا میں مالک ہوں، ایک آواز پہ آتی۔ اگر یہ جانور ہوتے ہوئے میری ایک آواز پہ آ جاتے ہیں تو میں تو پھر انسان ہوں جب حیا علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے آواز آئے اور میں نہ ہوں؟ میں نے اپنے جانوروں سے لبیک کہنا سیکھا۔ عزیزان گرامی، بعض اوقات انسان جانور سے بھی سیکھ سکتا ہے اگر سیکھنا چاہے۔ کسی کو انسان حقیر نہ سمجھے تاکہ انسانوں سے کچھ سیکھ سکے۔ یہاں تک کہ خود حکیم لقمان، نام سنو کا سورہ لقمان جن کے نام پہ، انہیں حکیم لقمان کہا جاتا ہے۔ حکیم یعنی وائز، عقل مند، ذہین۔ ان سے کسی نے پوچھا، شیخ سعدی شیرازی نے اپنے فارسی کلام میں کہا، امیر المومنین نے کہا کہ انہوں نے 1000 وصیتیں کی تھی اپنے بیٹے کو، اللہ کو کچھ وصیتیں اتنی پسند آئیں کہ ان کے نام پہ قرآن میں سورہ بھی رکھا، سورہ لقمان، اور اس میں بہت سی وصیتیں وہاں پہ اللہ نے قرآن میں بھیجی، وحی کی شکل میں نازل کی۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، ان سے کسی نے سوال کیا کہ اے حکیم لقمان، آپ اتنے عقل مند آدمی ہیں، یہ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ ادب اچھی آموختی، فارسی کا شعر ہے، سعدی شیرازی نے لکھا کہ از بی ادبان، میں نے بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا۔ اسی پہ تمام کروں گا کہ میں نے بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا۔ کہ بے ادب لوگوں سے کیسے ادب سیکھ لیا؟ جن میں ادب ہی نہیں تھا تو آپ نے ان سے کیسے ادب سیکھا؟ کہ انہی سے تو ادب سیکھا۔ جو وہ کام کرتے تھے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ مجھے برا لگ رہا، اگر میں یہ کام کروں گا تو دوسروں کو بھی برا لگے گا، تو میں نے بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا۔ عزیزان گرامی، انسان چاہے تو ایسے بھی افراد سے سیکھ سکتا ہے جو وہ سکھانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ یہ ہم میں صلاحیت ہونی چاہیے، ہمارا ظرف اتنا پاک ہونا چاہیے کہ ہم میں وہ صلاحیت ہو۔ انسان کمال تب حاصل کرتا ہے جب انسان میں خود صلاحیت ہو، اور صلاحیت سب میں ہے۔